السلام علیکم. اس ویڈیو میں دیوار کے پھٹنے والی بات صحیح ہے کیا؟ اس ویڈیو میں دیوار کے پھٹنے والی بات صحیح ہے کیا؟ ابراہیم ہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایک ویڈیو سرکولر کی جا رہی ہے، رکن یمانی کے اوپر جو نشانات ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کعبے کی دیوار پر ایک نشان موجود ہے اور اس نشان کو مٹانے کے لیے بڑے قیمتی کیمیکل استعمال کیے گئے، لیکن انہیں جب انجینئرز مٹانے کی کوشش کرتے، اگلے دن آتے تو وہ نشان جوں کے تو پاتے. پھر انگریزوں نے، بڑے بڑے انگریز اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلائے گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے. سعودی حکومت بھی اس بات کو چھپانے کے وہ مجبور ہو گئی کہ اس کو ظاہر کرے، تو ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے یہاں سے ایک لونڈی یا ایک عورت نکل کر خانہ کعبہ میں گئی تھی اور اس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تھی، اور یہ وہ حصہ ہے اسی زمانے میں. یہ دراصل ایک تاریخی جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دراصل رکن یمانی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ دو قصے ہیں. ایک شیعیت سے جو لوگ شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونے لگی تو اس وقت بیت اللہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تشریف لے گئیں، اور جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے وقت یہ دیوار پر جو دراڑ آپ دیکھتے ہیں رکن یمانی کی جانب، اس دیوار پر دراڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے، جو ہمارا صحیح عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کہ اسے موسم کی جو خرابیاں ہیں، بارشیں ہیں اور اس طرح کی موسم کی خرابیوں کی وجہ سے جس طریقے سے دوسری دیواریں ان میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس دیوار کے اندر بھی دراڑ پڑی. اب سعودی حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سعودی حکومت نے اس قصے کو چھپایا ہے. اب تاریخ میں جب یہ قصہ چھپا ہوا ہے تو آپ کو کس نے بتا دیا محترم؟ تو یہ جناب جھوٹ پر مبنی قصہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تاریخ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دراصل اس سے پہلے کہ ایک اور ویڈیو بھی لاسٹ ویک شیئر کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر برف باری ہوئی ہے اور پورا سفید ہو گیا ہے حرم کا صحن، وہ بھی جھوٹی ہے. تو ان مسلمانوں کو اللہ انہیں ہدایت دے دے، نہ جانے کیوں بیت اللہ کو بھی یہ اپنے جھوٹ سے اس کی شان اور عظمت کو بھی مجروح کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. خانہ کعبے کا جو رکن ہے، رکن یمانی، جس کے بارے میں یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے نا، اس کو دراصل یہ خانہ کعبے کی وہ دیوار ہے جو کہ عام طور پر جو جہت شام کی طرف ہوتی ہے اسے تو شام کا لقب دیا جاتا ہے. عرب کے یہاں یہ مشہور ہے کہ جہت شام، جو شام کی جانب دیوار ہے، انہیں شام کی جانب یا شمال کی جانب جو اشیاء ہوتی ہیں انہیں شام کی جانب کہا جاتا ہے، اور جو جنوب کی جانب اشیاء ہوتی ہیں جن کا رخ جنوب کی جانب ہوتا ہے انہیں یمن کا کہا جاتا ہے. تو یہاں یمن، یہ رکن یمنی، اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے کیونکہ یہ یمن کی طرف اس کا رخ، اس کونے کا رخ یمن کی جانب ہے. اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو تو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور ہاتھ بھی لگایا کرتے تھے، لیکن اس رکن یمانی پر آپ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا کر اور آگے چل دیا کرتے تھے، اور یہی سنت باقی رہی. اور پھر حضرت عمر نے بھی اسی طریقے سے کیا کہ رکن یمانی کے پاس آپ آئے تو آپ نے اسے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، اور آگے جا کر رکن حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر ہاتھ بھی لگایا اور بوسہ بھی دیا. تو رکن یمانی کی صرف تاریخ یہ ہے کہ یہ جہت یمن کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے، اور جو یمن کی جانب چیزیں ہوتی ہیں ان کو یمن یا یمانی دیوار کے طور پر یا یمنی
کارنر کے طور پر جانا جاتا ہے. تو رکن یمنی، اس کا نام رکن یمنی اس لیے ہوا ہے کہ یہ یمن کی جانب ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت ابو طالب کے گھر سے کوئی خاتون نکلی اور پھر اس خاتون کے لیے دروازہ پھٹ گیا یا دیوار پھٹ گئی تو انگریزوں نے یہ کہہ کر معافی چاہی حکومت سے کہ جناب آپ ہمیں معاف کر دیجئے، جو جس کو راستہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم تو اس کو کون ہوتے ہیں اس کا راستہ بند کرنے والے، جب اللہ ہی نے اس کو راستہ دے دیا تھا اور اس کے لیے دیوار پھٹ گئی تھی. تو اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہیں وہ سعودی عرب کو لے کر عام کیے جاتے ہیں اور انہیں نشر کر کے شاید سوشل میڈیا پر ویورز یا سبسکرائبر کمانے کی ایک ٹیکٹک ہے. ہمیں تو یہ نہیں آتی، ہم تو سچائی پر مبنی بات کرنے کے قائل ہیں. سعودی عرب کی حرمین شریفین کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ رکن یمانی ہے اور اسلام میں اس کی صرف اتنی ہی حیثیت ہے. تو شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر، یہ ان کا قول ہے، اہل سنت والجماعت کا قول نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. تو ان کے قول کے مطابق وہ دیوار اس وقت پھٹی تھی، وہ دراڑ اس وقت آئی تھی جبکہ حضرت علی کی ولادت ہوئی. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے جو کہ صحیح موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی دیوار بھی جب اس پہ، اور سعودی حکومت نے بائی دا وے، سعودی حکومت نے الحمدللہ اس کو مرمت کرا دی ہے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا دیوار یا پتھر گرتا ہے حرم کعبہ کی دیوار کا تو سعودی حکومت اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اور ان کا تو نام ہی خادم الحرمین شریفین اس لیے ہے کیونکہ وہ خدمت گزار ہیں ان دو عظیم المرتبت گھروں کی. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور خادم الحرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان دو مقامات کی وہ خادم ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ام ابراہیم خاص طور پر آپ کو بہت بار حرم میں مکی کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اسے دیکھنے کے بعد ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے، اور یہ جھوٹے واقعات جو ہوتے ہیں نا اس سے بے نقاب کرنا ہی ہمارا کام ہے انشاءاللہ تعالی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.